علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقرب الاعمال الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سا عمل زیادہ اچھا ہے؟ قال، ارشاد فرمایا، صدق الحدیث، سچ بولنا، واداء الامانہ، اور امانت ادا کرنا۔ قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا، مزید ارشاد فرمائیے۔ قال کثرت الذکر والصلاة علی تنفی الفقر، ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا غربت کو دور کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہستیاں جنہیں اللہ پاک نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا، انہیں وحی کے ساتھ خاص فرمایا اور انہیں بے شمار اوصاف سے متصف فرمایا۔ انبیاء کرام کے جو اوصاف قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے، کچھ اس میں سے پیش کرتا ہوں۔ حکمت آمیز گفتگو کرنا، اچھی بات کے سوا خاموش رہنا، اصول علم کے لیے سفر کرنا، علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا، لوگوں کو علم دین سکھانا، بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مسکینوں اور خادمین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا، بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، تحمل کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینا، مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرنا، حق بات بیان کرنے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور بہت سے اوصاف اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام علم انبیاء کے تعلق سے ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علوم میں سے کچھ نہ کچھ ہر پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا۔ جی ہاں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے نبیوں کو علم غیب دیا، گزشتہ کے علوم عطا فرمائے، آئندہ ہونے والے معاملات اور احوال کی بھی اطلاع دی۔ حضرت شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، مگر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں یعنی نبیوں اور رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم غیب عطائی ہے۔ تو آج ہم سنیں گے علم غیب ہے کیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں مزید ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور انبیاء کو کس قدر علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی بیان ہم سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدہ ذلہ العالی کی جانب، اور سمجھتے ہیں کہ علم غیب ہے کیا، اور جو ہم نبیوں کے لیے علم غیب کی بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ وضاحت ہو جائے
کہ اس میں ہمارا مسلمانوں کا مزید کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، کچھ اس پر عرض کرتا ہوں۔ غیب کے لغوی یعنی ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ ہے پوشیدہ، اور علم غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی باتیں ہیں جو حواس خمسہ محسوس کرنے کی 5 جو قوتیں ہیں اور اندازے سے معلوم نہ ہو سکیں، اور جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خبر دی۔ اچھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کی پوری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے بہت خوبصورت انداز سے فہرست بنا کر اس کو جاری کیا ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند آپ کے شہزادے نے جمع کیے، جو اعلیٰ حضرت نے مختلف موقع پر مختلف باتوں پر جوابات دیے تو وہ جمع کیا گیا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں نبوت کہتے ہی علم غیب دینے کو ہیں، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں النبوت ہی الاطلاع علی الغیب، نبوت غیب پر مطلع ہونے کا نام ہے۔ اچھا، حضرت امام ابن حجر مکی مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں ان النبوت بالحمزۃ ماخوذۃ من النبأ وهو الخبر ای اطلعہ اللہ علی الغیب، نبوت نبأ ان سے بنا ہے بمعنی خبر، یعنی اللہ پاک نے آپ کو غیب پر اطلاع دی، اور اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے غیبوں پر مطلع کیا۔ اس کی خبر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صراط الجنان میں یوں لکھی ہے، یعنی اللہ پاک غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے اس غیب پر جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو ایسی کامل اطلاع نہیں دیتا جس سے حقیقت حال مکمل طور پر ظاہر ہو جائے اور اس کے ساتھ یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو۔ ہاں، رسولوں کو ایسی اطلاع دیتا ہے کہ ان میں سے بعض غیوب کا علم کامل اطلاع کشف تام کے ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لیے معجزہ ہو، نہیں نبی کے لیے علم غیب معجزہ ہے۔ اچھا، اور اللہ پاک ان رسولوں کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، رب کائنات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 179 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ پسندیدہ اور چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ان پسندیدہ اور چنے ہوئے بندوں میں سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیب کے علوم آپ کا معجزہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدیجہ کے ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جہاں کئی علوم عطا فرمائے، علم غیب عطا فرمایا، بلکہ ہم نے سنا کہ نبوت ہے اس چیز کا نام کہ غیب کی خبر دیں، کیونکہ نبی تو آئے اللہ کے بارے میں بتانے ہیں، تو اللہ پاک تو غیب الغیب ہے۔
قیامت کے بارے میں بتایا، قیامت، تو یہ بھی جنت، غیب ہے، دوزخ، فرشتے، یہ سب چیزیں غیب نبیوں تو نے ہیں۔ بتایا، تو یہ کتنی ایک واضح سی بات ہے۔ اچھا پھر لفظ نبی خود ڈکشنری میں یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ غیب کی خبر دینے والے کو بے ہی شک، نبی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اسما کا علم عطا فرمایا، اسما کیا کیا مطلب ہے؟ ناموں کا، اشیاء کے ناموں کا ناظرین علم۔ کے لیے آسانی ہو جائے نا ذرا، وہی جامعہ کے طلبہ اساتذہ کے علاوہ بھی تو ناظرین اور ناظرات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا یعنی دیے۔ ایک چیز ہے، یہ پلیٹ ہے، اب اس کو دنیا کی جتنی زبانیں اس وقت 7,000 سے زیادہ ہیں، اس میں جو کچھ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کے نام سکھا دیے۔ جی، یعنی ایک تو آپ جیسے آپ فرما رہے اس پلیٹ کے جتنے نام، یہ علوم، جب پھر جو چیزیں قیامت تک ہونی ہیں، جتنی چیزیں، پیالہ ہے تو یہ موبائل ہے تو کیمرہ ہے، تو پہلے جتنی موبائل چیزیں- نہیں تھے، جی، لیکن اب یہ ہے، کل کو کوئی اور چیز بھی آئے گی جو اچھا آج پھر نہیں اس کی نا ایک وضاحت یوں بھی علماء نے فرمائی کہ اس چیزوں کے کام کیا ہیں، ہے۔ یہ بھی اللہ یہ- پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ تو یہ بھی علم غیب کی ایک سبحان صورت اللہ۔ ہے کہ قیامت تک جو بھی اچھا اشیاء ہونے موبائل والی کام بعد میں ایجاد ہو رہا ہے، لائٹیں بعد میں ایجاد ہو رہی ہیں، پنکھے بعد میں ایجاد ہو رہے ہیں، اے سی بعد میں ایجاد ہو رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پہلے سے عطا فرما دیا علم یہ۔ سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی علم غیب دیا گیا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے فاروق اعظم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اپنی شایان شان، اپنا دست قدرت ان کی پشت پر ملا تو کچھ اولاد نکلی، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے بنایا ہے، تو یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی پشت کو ملا جو اس کی شایان شان ہے، تو پھر آپ کی اولاد نکلی، تو ارشاد فرمایا کہ انہیں میں نے آگ کے لیے بنایا ہے، یہ جہنمیوں والے کام کریں۔ اللہ اللہ، یعنی کون سی اولاد جنتی ہے، کون سی اولاد جہنمی ہے، آدم علیہ السلام کو اسی وقت بتا دیا گیا ہے۔ ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اچھے یا برے عمل کرنے ہیں، اس کے بعد ان کا اختتام ہونا ہے، پھر قیامت کے روز فیصلہ ہونا ہے، پھر جنت و دوزخ میں جانا ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پہلے سے ارشاد فرما جی، دیا۔ یہ علم غیب ان کو دے دیا گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح روایات سے ہمیں انبیاء کرام کا علم غیب کا پتہ چلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا میں نے عرض کیا، مزید کچھ انبیاء کرام حضرت کا آپ ذکر ابراہیم کریں۔ خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء میں کیا شان ہے؟ میرے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ افضل و اعلی سارے انبیاء میں، اور ابو الانبیاء ہیں آپ۔ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب آپ کی اولاد سے آئے، اور ہر نماز میں ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، ہے نا؟ وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مجید، اور اس درود ابراہیم جو ہے اس کا نام ہی درود ابراہیم ہے۔ یوں کہا جائے کہ ذکر حضرت ابراہیم ہم ہر نماز میں روزانہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ جیسا کرتے ہیں۔ درود ان پر بھیجا ویسا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان پر اللہ۔ بھیجا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علم غیب عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ مقام صخرہ، سخت پتھر یا چٹان پر آپ کو کھڑا کیا گیا، اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ نے عرش کو دیکھا، آپ نے کرسی دیکھی، جو کچھ آسمانوں میں وہ دیکھا، آپ کے لیے زمین اللہ پاک نے کھول دی، زمینوں کے نیچے جو کچھ ہے اس کے جو عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دکھا دیے، مخلوق دکھا دی، ساری مخلوق کے اعمال دکھا دیے۔ اچھا، یہ اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو علم غیب کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر یہ 75 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کہ آپ کو اولاد کی بشارت دی گئی، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور 101، رب ہب لی من الصالحین، اللہ کی جناب میں اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اب تفسیر صراط الجنان میں اس کے تعلق سے ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 بشارتیں دی گئیں، اولاد، ہوگا لڑکا، ٹھیک ہے، بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا، اور غلام، عقل مند وہ ہوگا، غلام لڑکے کو اس پر نا، اچھا عقل مند بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، حلیم۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں، یہ 3 غیب کی خبریں رب کائنات نے اپنے خلیل کو عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں انہیں علوم 5 اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کب مرے گا، اس کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا علم غیب سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جو وہ رفقا تھے قید خانے کے اندر، ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحلیق کا بہت کچھ تفاسیر میں لکھا گیا ہے، میں صرف مفتی صاحب کی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ چیزیں وہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرے کی خبر رکھتا ہے۔ تو انبیاء کرام کے علم غیب کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا علم غیب بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے علم غیب جو دیا، اس کی ایک وہ آیت پیش کرتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرعون کی ہلاکت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کی ہلاکت کا علم دیا، اور پھر اس میں یہ غیبی خبر دی کہ پھر تم مصر کے والی بن جاؤ گے۔ اور یہ ہوا کہ بعد میں فرعون ہلاک ہوا اور بنی اسرائیل کو مصر کا مالک بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مختلف جو آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں کو علم غیب دیا۔ بے شک حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، ان کو اللہ پاک نے خاص طور پر علم غیب عطا فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام علم غیب جانتے تھے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ وقت کی کمی کی بنا پر میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام کے علم غیب کا بیان ہوا، سید الانبیاء کے علم غیب پر بھی کچھ مدنی پھول۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور قرآن پاک کی بہت ساری آیاتیں، کچھ آیتیں پہلے بھی پڑھی گئیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظیم مدح کی جا رہی ہے، آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اے حبیب، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اب میں بڑے آپ کو پیارے پیارے اشعار سناتا ہوں حضرت جمیل الرحمن رضوی کے۔ وہ آپ لکھتے ہیں، ہم رسول مدنی کو نہ خدا جانتے ہیں اور نہ اللہ تعالی سے جدا جانتے ہیں۔ عالم الغیبی فلا یظہر، آیت پڑھ لو تب یہ معلوم ہو تم کو کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ عالم الغیب نے ہر غیب سکھایا ان کو، ذرے ذرے کی خبر شاہ خدا جانتے ہیں۔ آیا علامہ کا، ابھی آیت جو پڑھی گئی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آیا علامہ کا سے ہے میرے دعوے کی دلیل،
اس کا منکر ہی کہے گا کہ وہ کیا جانتے ہیں. سامنے ان کے دو عالم ہیں مثل کف دست، ان کے ارشاد کو ہم حق بخدا جانتے ہیں. اولیاء کے لیے فرماتے ہیں مولانا روم، لوح محفوظ میں جو کچھ ہے لکھا جانتے ہیں. ہم یہ کب کہتے ہیں ذاتی ہے علوم سرکار، از ازل تا ابد سب باعطا جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. علم سرکار ہے حادث تو خدا کا ہے قدیم. اب نہ کہنا یہ کبھی تم کہ وہ کیا جانتے ہیں. یہ کتنی سمجھداری والی باتیں ہیں اور کتنی عشق بری باتیں ہیں، کتنی علم والی باتیں ہیں. اور مقطع میں فرماتے ہیں مجدہ نار سنا ان کو جمیل رضوی، ذات رحمان سے جو ان کو جدا جانتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہو چکا جو ہوگا ہائے ہائے حضور حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا تیری عطا سے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. کیونکہ یہ بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. تو ناظرین اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ ہی کو علم غیب ہوتا ہے، تو بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے. وہ آیات بھی موجود ہیں کہ نبیوں کو علم غیب دیا گیا ہے. تو یہ کلیئر بات ہے کہ وہ علم ذاتی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کا علم ذاتی ہے، نبیوں کا علم عطائی ہے. تو یہ برابری نہیں ہے. اب ذاتی ہونا اور عطائی ہونا یہ برابری نہیں، تو اس کو شرک کہنا بھی درست نہیں ہوگا. اور بھی اس کا فرق علماء نے بیان کیا اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور یہ رات تک چلتا ہے، نمازوں کا وقفہ بھی آتا ہے. اور صحابی رسول حضرت عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا، اور اس کو بھی علماء نے معجزہ مصطفیٰ قرار دیا. قلیل وقت میں اتنے کم وقت میں اتنا کچھ بتا دینا. دیکھیں عرب اس وقت کم و بیش 8 ارب انسان رہتے ہیں، تو جب سے پیدا ہوئے اور قیامت تک نہ جانے کتنے ارب کتنے مفتی صاحب نے لکھا کہ قطرے قطرے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا، جس پرندے نے پر مارنا تھا وہ بھی ارشاد فرما کیا دیا. بات کیا تو یہ علوم، اربوں پرندے ہیں دنیا میں. سبحان اللہ. تو یہ علوم مصطفیٰ کو تو ہماری عقل تو سمجھ بھی نہیں سکتی، ہماری عقل سے یہ ورا ہے. اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھنے کی، ان کو ماننے کی، ان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے اور دیگر ہمارے ناظرین کے بھی سوالات ہوا کرتے ہیں، ایک سوال شامل کرتے ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ کیا اب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، مریخ کی تیاری کر رہی ہے، تو اب بھی ہمیں کیا وہی 1400 سال پہلے کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارا؟ کائنڈلی اس بارے میں میری رہنمائی کر دیجیے. اللہ کے بندے، اسلامی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوں گی، نہ ہے نہ ہوں گی. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے ارشادات فار ایور ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک رحمت فرمائے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہی کامیاب ہوگا. میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، مسلمان ہے نا ہم بھائی. سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اور دیکھیں کہ شریعت، دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. زندگی گزارنی کیسے، بچے کے دنیا سے آنے سے وہ 100 سال زندہ رہ کر دنیا سے جاتا ہے، جانے تک کے سارے احکام دین اسلام نے بتا دیے. ٹھیک ہے. زمانہ بدل گیا، ماڈرن ہو گیا، اسلامی احکامات موجود ہیں. اور کوئی ایسا کام نہیں جس کے بارے میں اسلامی حکم موجود نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں دین اسلام رہنمائی نہ کرتا ہو. آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں کامیابی کا نسخہ بیان کیا گیا. اسی طرح ایک آیت میں فرمایا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. بے شک جنت جو ہے چاند سے آگے ہے، تو چاند سے بھی آگے جانا ہے ہمیں. جنت میں پہنچنا ہے تو سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا. بے شک. 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، تو چاند کیا چاند سے اوپر. بڑی پیاری بات وہ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ
تم چاند پر جانے والوں سے متاثر ہو، ہم ان سے متاثر ہیں جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. ایک جگہ میں اس نے لکھا ہے نا، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. وہ کسی عاشق رسول نے کہا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے عاشقان رسول، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. جنہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں قتل کیا گیا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے. یہ آیت کریمہ شہید ہونے والوں کے بارے میں نازل فرمائی گئی. شہید زندہ ہوا کرتا ہے اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ شہید اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے زندگی عطا فرمائے، لیکن نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ یہ شہید کے مرتبے سے کہیں زیادہ ہے. جب شہید کو اللہ تعالی جل جلالہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی جس کا اے لوگوں تمہیں شعور نہیں، تو انبیاء کی زندگی یہ عام عقلوں میں کیسے آ سکتی؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. ایک فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک آدمی شہید ہو جائے نا تو شہید ہونے کے بعد اس کی بیوی عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی کی بیوی نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کبھی بھی کسی اور کے نکاح میں نہیں آ سکتے. اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو زندگی عطا فرمائی وہ شہید کی زندگی سے درجوں بلند ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. دوسرا آنی جو نا یہ آن سے ہے، ایک آن کے لیے. بعد مرنے کے پھر ان کی حیات مثل سابق وہی نورانی ہے. اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اپنی عبادات کے معاملات کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ سوال چلائیے. میں محمد احمد رضا طاہری جامعۃ المدینہ ہری پور سے سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کامیاب طالب علم کے اوصاف بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. جس سے اللہ راضی ہو جائے وہی کامیاب ہے بھائی. کیا اسٹوڈنٹ تو کیا استاد تو کیا باپ تو کیا بیٹا تو کیا میاں تو کیا بیوی، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ طالب علم بیٹا کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کو پیش نظر رکھے، وقت کو ضائع نہ کرے،
اچھے اخلاق والا ہو، زبان کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، مانگتا نہیں کسی سے، سوال نہیں کرتا، عاجزی کرتا ہے، مال کی حرص نہیں ہے، علم کا حریص ہے، مرشد کا ادب، استادوں کا ادب، ہر بڑے کا ادب، اپنے پیرنٹس کا، ماں باپ، بڑے بھائی بڑی بہن کا ادب، جامعہ کے جو اسکیجول ہے اس کا پابند ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، تکلیف پریشانی آتی گھر سے دوری بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ آسانیاں نہیں ہوتی جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، اس پر جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب اسٹوڈنٹ ہے، اچھا ذوق عبادت رکھنے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اور اس کا یہ جذبہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ طالب علم کامیاب طالب علم ہے۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، ہم سب کو بھی کامیاب کرے۔ آمین۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری رسول، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ جو شخص غصہ نافذ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے پی جائے، قیامت کے دن اللہ پاک ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ بڑی آنکھوں والی جس حور کو چاہے پسند کرے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غصہ پینے سے مراد یہ ہے کہ جو غصے کا سبب بنا اس پر قدرت تھی، پھر بھی اس نے صبر کیا اور غصے کو پی لیا، اسے معاف کر دیا اور نفس امارہ کو مغلوب کر دیا، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، باوجود قدرت غصہ نہ نکالنے والے کی بروز قیامت لوگوں کے سامنے تشہیر و تعریف کی جائے گی، اس پر فخر کیا جائے گا اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جنتی حوروں میں سے جس کو چاہے وہ قبول کرے، پسند کرے، اور اس کے لیے جنت میں داخل ہونے اور بلند درجہ پانے کی طرف اس حدیث میں اشارہ موجود ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، غصہ آ ہی جاتا ہے، ناپسندیدہ امور ہو ہی جاتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے وہ اسلامی بھائی جو زیر تعلیم ہیں، کلاس فیلوز میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، تو ہمیں غصے کو نافذ نہیں کرنا، یہ تو چھوٹے درجے والا ہے، یہ تو کم عمر والا ہے، یہ تو مجھ سے مال میں کم ہے، یہ تو حسن میں کم ہے، یہ تو ہنر میں کم ہے، یہ تو علم میں کم ہے۔ نہیں، ہمیں غصے کو نافذ نہیں کرنا، غصہ نافذ کرنے پر قدرت تھی پھر بھی معاف کر دیا، اس کی حدیث پاک میں تعریف بیان کی گئی، اسے جنتی حوریں عطا کی جائیں گی، اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اللہ پاک سے اجر کی امید رکھنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں غصے پر صبر کرنے والا بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام رمیز اتاری ہے، میرا تعلق گلیانہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات درجہ عالیہ سال اول کا طالب علم ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ بہت کثرت سے کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ان کے مزار پر کیا آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے بعد سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، علماء عاشقان رسول علماء، ان میں فیض مند اویسی صاحب نے بھی بہت ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، اور مفتی صاحب نے تفسیر کی کتاب تفسیر نعیمی، نور العرفان، پھر مرآت حدیث کی شرح، پھر جال حق میں اختلافی مسائل، اس کے جوابات، اور کتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔
اور امیر اہل سنت کی کتابوں میں جا بجا مفتی صاحب کا تذکرہ پڑھ پڑھ کر امیر اہل سنت کے صدقے ان کا تعارف ہوا. اچھا پھر اللہ کی شان ہے کہ میری جو شادی ہوئی، میرے بچوں کا جو ننیال ہے وہ گجرات ہے، تو ظاہر وہاں جانا تو ہوتا ہے، ایک تعلق رشتہ داری بن جاتی ہے. تو وہاں آنا جانا میرا کوئی 27 سال سے ہے. تو 27 سال سے میں مفتی احمد یار خان نعیمی کے مزار پر جا رہا ہوں، اور پھر ان کی کتابیں الحمدللہ ان کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کی کتابوں میں اور تحریرات میں جو عشق رسول پر کلام ہوتا ہے، ایک خصوصیت ان کی تحریر کی. تو دیکھیں کہ جو بھی علماء اہل سنت نے تفاسیر لکھی ہیں ساری اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، مگر جو نور العرفان میں عشق رسول کا جو اس میں رمک چمک ہے نا، وہ شاید ہر تفسیر میں نہیں ہے، اور آپ کی تحریرات میں. اور دیکھیں کہ مرآت کے اندر مفتی صاحب نے ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ کیا، وہ کیسے تھے، نرم تھے، ریشم سے نرم تھے، خوشبودار تھے. اچھا لکھنے کے بعد لکھتے ہیں فقیر نے خواب میں مصافحہ کیا اور مبارک ہاتھوں کو ویسا ہی پایا. یہ ایسی ہستی تھے. اور ان کی شان میں الحمدللہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی والوں نے جاری کیا ہے، اور اس میں بھی ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی زندگی کے کچھ ایام اور لیے تھے کہ مجھے دیں میں تفسیر مزید لکھنا چاہتا ہوں. اور اتنے اور بہت باعمل، اور جو ان کے اندر جو استخراج کی جو طاقت اور قوت ہے نا، وہ ہر عالم میں نہیں. جو اخذ کرتے ہیں آیت سے حدیث سے جو بات اخذ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اب جو فیضان حدیث ایپ ہے اس کے اندر بھی مرآت پوری کی پوری سرچنگ آپشن کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ، شرح کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہے. تو مفتی صاحب سے مجھے بہت پیار ہے، ہر عالم سے پیار ہے. اور بعض ہوتے ہیں جن کو اب ان کو پڑھنے کا زیادہ موقع ملا. اچھا پھر ہم جیسے جو عالم نہیں ہیں بھائی، تو ان کو آسانی ہوتی ہے. ان کی جو تفسیر ہے، تشریح ہے، حدیثوں کی شرح ہے، وہ بہت آسان ہے. آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتابیں جو نا کسانوں کے لیے لکھی ہیں، عام لوگ بھی سمجھے. سبحان اللہ. تو مفتی صاحب کی بہت شانیں ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب کے بہت سارے تبرکات بھی مجھے ان کے نواسے نے ایک دفعہ زیارت کروائی تھی. تو بہرحال مجھے مفتی احمد یار خان نعیمی سے بہت الحمدللہ محبت ہے، بہت عقیدت ہے الحمدللہ. آپ بھی مفتی صاحب کو پڑھا کریں. ناظرین سے عرض کر رہا ہوں کہ مرآت شرح مشکات یہ بہت آسان حدیث پاک کی جو شرح ہے، اپلیکیشن کا بھی نیران پاکستان نے بتایا، تو ایپ کے ذریعے موبائل میں آ جائے گی، تو اس کو آپ پڑھ سکیں گے. اور جب آپ مفتی صاحب کی تحریرات کو پڑھیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا علم عطا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا علم عطا کیا گیا؟ یہ جواب آپ نے نمبر پر دینا ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. قرآن اندازی ہوگی، جن کا نام نکلے گا انہیں تحفے میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی پیش کی جائے گی. آج کے اس پروگرام میں ہم نے انبیاء کرام کی شانوں کے بارے میں سنا، انبیاء کرام کے علوم کے بارے میں سنا کہ اللہ پاک نے انہیں علم غیب عطا فرمایا، کس کس نبی کو عطا ہوا، اس کی قرآن پاک سے آیات بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، علم غیب مصطفیٰ کا بیان بھی سنا، سوالات کے جوابات ہوئے. اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.